بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ روزے کے احکام، میں نے اس آخر میں روزے کے احکام میں تھوڑے بہت احکام حرام اور مستحب روزے سے بھی بیان کرنا چاہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو احتمال ہو اور یہ گمان ہو رہا ہے کہ اگر میں یہ روزہ رکھوں گا تو نقصان ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین اور اعتماد کہ ایسا ہوگا، اور ایک نہیں شک ہوتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو ایسا ہو، مثلا شک ہو، گمان ہو کہ رکھ سکتا ہوں، یا گمان ہو کہ نہیں رکھوں گا تو اس طرح کا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میرے گمان کا میرے دل میں جو بات آئی، مجھے جو گمان پیدا ہو رہا اس گمان کا ذکر میں نے کچھ لوگوں سے بھی کیا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ خود اپنا بھی خیال تھا، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نقصان ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس گمان کے ساتھ کہ روزہ رکھنا نقصان ہوگا اور لوگوں نے اس کی تائید بھی کی کہ ہاں روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور روزہ رکھ لے آدمی، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ نہیں، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ خالی اس نے سوچا کہ گمان ہی تو تھا اور میں نے ذکر کیا تو لوگوں نے بھی ہاں کہہ دی ہے اور روزہ رکھ لے، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں، گمان تھا، اس گمان کو لوگوں سے تائید حاصل ہو گئی ہے تو نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اگر رکھ لے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو، یعنی اس سے الگ ہٹ کر دوسرا مسئلہ، اگر کسی شخص کو بالکل یقین ہو، اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس اعتماد کے بعد اس نے روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کے بعد اسے پتہ چلا، اس کا روزہ تقریباً مکمل ہونے کے بعد اس کے لیے پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نقصان دہ تھا، نقصان دہ تھا، اور لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہاں یہ ایسا نقصان دہ تھا کہ پہلے سے آپ کو پتہ ہوتا تو بہرحال آپ کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کرنی چاہیے، حالانکہ اپنے اعتبار پر اس نے کیا، مجھے اعتبار مثلا ایک بیماری تھی، بیماری کے باوجود لیکن مجھ کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں، اور رکھنے کے بعد جو ہے جب غروب کا وقت آیا اس وقت جو ہے مثلا انہوں نے کہا پتہ چلا کہ نبی تو یہ ایسی بیماری کہ اس میں روزہ رکھنا یقیناً نقصان دہ ہے، یقیناً نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماریوں میں ہمیں پہلے پتہ بھی کرنا چاہیے، پتہ بھی کرنا چاہیے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے مسئلے کو بیان کیا کہ انسان کو یقین ہو تو اپنے یقین پر وہ عمل کر سکتا ہے، چاہے ڈاکٹر اس یقین کے خلاف بھی کہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی خالی اپنے لیے اعتبار کر رہا ہے، مگر وہ ایسی بیماری جس کے بارے میں عمومیت سے جانا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ورنہ اس کا نقصان بڑا، اس طریقے کا ہو تو یقین اس ایسے روزے کی قضا کرنی چاہیے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مکروہ بھی روزے ہوتے ہیں کہ مستحب روزے کے علاوہ مکروہ روزے ہونے کا مطلب کہ کراہت ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے، لیکن اس کو نہیں بیان کرنا، مطلب مستحب روزے ہیں۔ مستحب روزے مثلاً اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بعض دنوں کے روزے مستحب ہیں، ان میں سے ایک دو یہ ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اسی طریقے سے رجب اور شعبان کے روزے مستحب ہیں، پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں، عید نوروز کا روزہ مستحب ہے، شوال کی چوتھی سے نویں تک کے روزہ مستحب ہے، ذی القعدہ کے 25ویں اور
25ویں تاریخ کا روزہ مستحب ہے، اور اس طریقے سے ذی الحجہ کی 18، یعنی اس کو دیکھنا چاہیے اپنے توضیح وغیرہ میں، مستحب ہیں کہ اس میں روزہ رکھا، اور ایسے روزوں کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔